بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.3 جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شخصیات کے متعلق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہیں کہ صحابہ کرام کے حالات زندگی اور کردار سے آگاہ ہو کر سبق حاصل کر سکیں، ان کی امتیازی خصوصیات، اخلاق و صفات، دینی خدمات سے آگاہ ہو سکیں اور ان سے محبت اور ادب و احترام کو زندگی کا حصہ بنا سکیں اور مختلف پہلوؤں سے سبق حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم دو صحابہ کرام حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ آپ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے سچ بولنے میں مشہور تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ بالکل بھی ہچکچاتے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی ناراضگی سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زہد میں معروف تھے، یعنی یہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے کنارہ کشی کی وجہ سے بے حد معروف ہے۔ دنیا سے بے رغبتی آپ کے مزاج میں رچی بسی تھی کہ آپ بالکل کٹ آف ہو کر، کنارہ کش ہو کر زندگی بسر کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزاج تنہائی پسند تھا، اسی لیے آپ نے زندگی کے آخری ایام ربضہ نامی مقام پر گزارے، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، صرف آپ اور آپ کی اہلیہ وہاں پہ موجود تھی، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اس مقام پر گزارے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بہت لمبا سفر کیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ کے والدین آتش پرست تھے، لیکن آپ نے مجوسیت سے بیزاری اختیار کی اور تلاش حق کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک راہب کے بتانے پر مدینہ منورہ حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اس وقت حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ کے ایک باغ میں غلام تھے اور آپ ایک باغ کی نگہداشت کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے ہی دیا تھا۔ غزوہ بدر میں اس وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ اس وقت غلام تھے، اور اسی وجہ سے آپ جنگ پہ نہیں جا سکے کیونکہ آقا کی اجازت کی ضرورت ہوا کرتی تھی اور آپ نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ کا مرقد عراق کے شہر مدائن میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے طلباء و طالبات سے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات کے متعلق ان اسباق میں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس کتاب کے ان اقتباسات سے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور ہمارے آج کے لیکچر کی سرگرمی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ شہرت کے متعلق معلومات جمع کریں اور اہم نکات تحریر کریں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس سرگرمی کی بدولت دونوں صحابہ کی وجہ شہرت کے بارے میں گفتگو کی ہوگی اور اہم نکات کو تحریر بھی کیا ہوگا۔ آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج کے اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ آپ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے سچ بولنے میں مشہور تھے اور آپ زہد میں بھی معروف تھے۔ دنیا سے بے رغبتی آپ کے مزاج میں رچی بسی تھی۔ مزاج آپ کا تنہائی پسند تھا۔ زندگی کے آخری ایام ربضہ نامی مقام پر گزارے۔
حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے ہے۔ آپ کے والدین آتش پرست تھے لیکن آپ نے مجوسیت سے بیزاری اختیار کی۔ ایک راہب کے بتانے پر مدینہ منورہ حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ آپ نے دیا اور حضرت سلمان فارسی نے طویل عمر پائی۔ آپ کا مرقد عراق کے شہر مدائن میں ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند بنیادی باتیں، تعارفی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔